مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے بیچ موقوف رہتی ہے، رکی رہتی ہے، یہاں تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ لو۔ پتہ چلا کہ اگر ہمیں دعاؤں کی قبولیت منظور ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں باب اجابت کو پہنچیں، تو ہمیں چاہیے کہ دعا سے پہلے بھی اور دعا کرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز، اور ہم آپ کو اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ پیارا سا پروگرام، اس کے اندر آپ سماعت کرتے ہیں نماز کے فضائل کو، نماز کے احکام کو، جماعت سے نماز پڑھنے کے فضائل، جماعت سے نماز پڑھنے کے مسائل، اور اس کے علاوہ نماز کے دیگر بہت سارے احکام ہم اپنے اس سلسلے کے اندر سماعت کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اچھی نیت کر لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیجئے رضا الہی کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اول تاخر سلسلے کے اندر شامل رہیں گے، اور جو کچھ مسائل دینیہ، مسائل شرعیہ سیکھیں گے ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ ان مسائل و احکام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی ناظرین ابھی ہمیں سن رہے ہیں اور اس سلسلے کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے شامل ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ سلسلہ دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچے اور وہ بھی نماز کے یہ اہم ترین مسائل کو سیکھنے میں کامیاب ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے نماز کے واجبات کو اور اسی طرح صفوں کے واجبات کو اور اس کے علاوہ تلاوت کے چند اہم ضروری مسائل کو بیان کیا۔ آج کے اس سلسلے کے اندر سب سے پہلے نماز کے چند مستحبات کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد جماعت کے حوالے سے بھی چند ضروری مسائل سیکھیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں نماز کے مستحبات۔ نماز کے اندر مستحب یہ ہے کہ حالت قیام کے اندر نظر سجدہ کرنے کی جگہ ہو، یعنی جس جگہ ہم سجدہ کریں گے حالت قیام کے اندر ہمیں نظر وہاں رکھنی ہے، اور دوسرا مستحب یہ ہے کہ رکوع کے اندر ہماری نظر قدم کی پشت پر ہونی چاہیے، اور سجدے کے اندر نظر ہماری ناک کی طرف ہو۔ قعدہ کے اندر جب ہم بیٹھیں
اتحیات کے اندر جب بیٹھیں تو نظر ہماری گود کی طرف ہو، اور جب پہلا سلام پھیریں تو ہماری نظر داہنے شانے پر ہو، داہنے کندھے پر ہو، اور دوسرا سلام پھیرتے وقت ہماری نظر بائیں کندھے پر ہو۔ اگر نماز کے اندر جماہی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کریں، منہ کو بند کریں، اور اگر نہ رکے جماہی تو ہم ہونٹوں کو دانت کے نیچے دبائیں۔ اگر اس سے بھی نہ رکے تو حالت قیام کے اندر سیدھے ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لیں، اور حالت قیام کے علاوہ دیگر حالتوں میں الٹے ہاتھ کی پشت کو منہ کے اوپر رکھ کر جماہی کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور جماہی کو روکنے کا ایک مجرب ترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کبھی جماہی آئے تو دل میں یہ خیال کریں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو یہ نہیں آتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دل میں یہ خیال آتے ہی جماہی رک جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نماز کا اگلا مستحب یہ ہے، مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑوں سے باہر نکالنا اور کانوں تک ہاتھوں کو بلند کرنا، یہ مرد کے لیے مستحب ہے، جبکہ عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ کپڑے کے اندر ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اور نیت کر لے۔ جہاں تک ممکن ہو کھانسی کو دور کرنا، اگر کھانسی آ رہی ہو تو جہاں تک ممکن ہو اسے روکیں، اور جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام بھی کھڑا ہو جائے، سارے مقتدی بھی کھڑے ہو جائیں، یہ بھی نماز کا مستحب ہے۔ اور جب مکبر قد قامت الصلاۃ کہہ لے اس کے بعد نماز شروع ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اقامت مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہی نماز کو شروع کیا جائے۔ نمازی حالت قیام کے اندر اپنے دونوں پاؤں کے بیچ 4 انگل کا فاصلہ کرے، یعنی دونوں پاؤں کے بیچ 4 انگل کا فاصلہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ پاؤں کو چوڑا کر کے کھڑا ہو جانا یہ مستحب نہیں ہے، تو اس مستحب کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور حالت قیام کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دونوں قدم کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، کیا 4 انگل ہے یا بہت زیادہ ہے؟ اگر بہت زیادہ ہے تو ہمیں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مقتدی کو امام کے ساتھ نماز شروع کر دینا یہ بھی مستحب ہے کہ جیسے ہی امام نے نماز شروع کر دی فوراً اس کے بعد مقتدی بھی اپنی نماز کو شروع کر دے۔ اور نماز کے اندر سجدہ جو کیا جاتا ہے، عام طور پر مصلی وغیرہ پر سجدہ کیا جاتا ہے، قالین پر سجدہ کیا جاتا ہے، بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ سجدہ بلا حائل زمین پر کیا جائے، یعنی زمین اور مصلی کے بیچ کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، ڈائریکٹ زمین پر سجدہ کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ تو یہ ناظرین کرام نماز کے چند مستحبات ہم نے سماعت کیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کے اندر ان مستحبات کا خیال کریں تاکہ ہم اپنی نماز کے ثواب کو مزید بڑھا سکیں اور ہم نماز کی کما حقہ برکتیں حاصل کر سکیں۔ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر با جماعت نماز پڑھنے کے تعلق سے حدیث مبارکہ سماعت کی تھی۔ یقیناً نماز با جماعت کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اور با جماعت نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، کچھ مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لوٹنے سے پہلے اس کی حاجت کو عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم فائدہ ہے کہ نمازی با جماعت نماز ادا کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو عطا فرما دیتا ہے۔ الغرض نماز با جماعت کے فائدے ہی فائدے ہیں، اور جو 40 دن نماز با جماعت ادا کرتا ہے اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک سماعت کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 دن با جماعت نماز پڑھتا ہے اس طرح کہ تکبیر اولیٰ بھی اس کی فوت نہیں ہوتی، اس کے لیے
دو آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک آزادی نفاق سے اور دوسری آزادی نار جہنم سے۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا نفاق سے بھی بری ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کی آگ سے بھی بری ہو جاتا ہے، اسے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نفاق سے براءت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ بندہ منافقوں جیسے اعمال سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق خیر دیتا ہے اور وہ ایسے تمام اعمال سے محفوظ رہتا ہے جو منافقانہ اعمال ہیں۔ تو نیت کیجئے کہ نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کریں گے اور با جماعت نماز پڑھنے کا التزام کریں گے۔ شریعت مطہرہ کے اندر عاقل، بالغ اور جماعت میں حاضر ہو سکنے، جماعت میں حاضری پر قدرت رکھنے والے شخص پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گنہگار مستحق سزا ہے، اور اگر کسی نے کئی بار جماعت کو ترک کیا تو فاسق مردود الشہادہ ہے، اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اور جمعہ کے اندر، عیدین کے اندر جماعت شرط ہے، یعنی یہ نمازیں بغیر جماعت کے ادا نہیں ہو سکتی۔ جمعہ جماعت ہی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، عیدین جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ البتہ تراویح کے اندر جماعت سنت کفایہ ہے، یعنی محلے کے سب لوگوں نے اگر چھوڑ دی تو سب نے برا کیا، اور کچھ لوگوں نے جماعت کو قائم کیا تو باقیوں کے سر سے جماعت ساقط ہو گئی۔ البتہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسے ہر ایک کو ادا کرنا ہوگا۔ البتہ جماعت کے ساتھ اگر چند لوگ ادا کر لیں تو بقیہ کے سر سے جماعت ساقط ہو جائے گی۔ اگر کسی نے بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کی، نماز تراویح کو سب نے چھوڑ دیا، تو اس صورت کے اندر پھر سب نے برا کیا۔ اس کے علاوہ رمضان کے وتر جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ مستحب ہے، اور جماعت کی اتنی اہمیت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کی کوئی رکعت فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو حکم یہ ہے کہ وہ وضو کے اندر 3 بار اپنے اعضاء کو دھونے کے بجائے صرف ایک مرتبہ اپنے اعضاء کو دھوئے اور جماعت کے اندر شامل ہو، تاکہ اس کی کوئی رکعت چھوٹ نہ پائے۔ اور اگر رکعت تو مل جائے گی لیکن تکبیر اولیٰ نہیں مل پائے گی، تو اس صورت میں وضو کے اعضاء کو 3 بار دھونا اور پھر رکعت کے اندر شامل ہو جائے۔ جس شخص کی جماعت جاتی رہی، جماعت چلی گئی، اس پر یہ واجب نہیں کہ دوسری مسجد کے اندر جماعت تلاش کر کے پڑھے، البتہ مستحب یہ ہے کہ وہ دوسری مسجد کے اندر جماعت کو تلاش کرے اور نماز باجماعت ادا کرے۔ آج کے سلسلے میں ہم سماعت کریں گے کہ جماعت کو چھوڑنے کے لیے کیا کیا چیزیں عذر بن سکتی ہیں، اور کن چیزوں کی وجہ سے اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم نماز باجماعت اگر نہیں پہنچ پاتے تو ہم اکیلے ہی نماز ادا کر لیں۔ یاد رکھیے، دین اسلام فطری اور عالمگیر دین ہے، اس کے اندر احکام کے اندر لوگوں کے حالات کی، لوگوں کے احوال کی رعایت کی گئی ہے، اور اسی لیے احکام کی فرضیت کے اندر مکلفین کی حالت اور استطاعت کی بہت رعایت رکھی گئی ہے، یعنی جس کسی پر بھی کوئی حکم لاگو کیا گیا ہے اس کے اندر اس کی حالت دیکھی گئی ہے، اس کی استطاعت اور طاقت دیکھی گئی ہے۔ اور مکلف ہونا، ذمہ دار ہونا استطاعت اور قدرت کے ساتھ مشروط ہے، یعنی شریعت مطہرہ نے عبادت اور طاعت کا مکلف اسی کو ٹھہرایا ہے جو قدرت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو، جو استطاعت رکھتا ہو۔ اسی طرح ہمارا اسلام معاملات زندگی کو آسان اور سہل طریقے سے انجام دینے کا درس دیتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ جماعت کے حوالے سے دین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور کیا ہمارے لیے اس میں رعایت ہے، اور لوگوں کے احوال کی رعایت کس قدر اس میں کی گئی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ ترک جماعت کے آزار کے بارے میں فقہائے کرام اس حوالے سے کیا لکھتے ہیں۔ نمبر 1، مریض جو مسجد تک جانے میں جس کو مشقت ہو، جو مسجد پہنچ نہیں سکتا، ایسا مریض، اس کے لیے اجازت ہے
کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھے، بغیر جماعت کے نماز ادا کر لے۔ اسی طرح اپاہج، یعنی اس کے اپاہج ہونے کی وجہ سے جماعت کا وجوب ختم ہو جاتا ہے، اگر یہ گھر میں پڑھ لے تو گنہگار نہیں ہے۔ اسی طرح جس کا پاؤں کٹ گیا ہو، جس پر فالج گرا ہو، پیرالائسس ہو، تو ایسے مریض کے لیے بھی جماعت کی حاضری معاف ہے۔ عام طور پر فالج والے بستر پر آ جاتے ہیں، پھر وہ اٹھ نہیں پاتے، لہذا ایسا اگر کوئی مریض ہے، فالج کا مریض ہے، اس پر بھی جماعت کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہے۔ بوڑھے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن یہاں مراد وہ ہے جو جماعت میں حاضر ہونے سے عاجز ہو، جماعت میں حاضر نہ ہو سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ایسے لوگ بھی اگر جماعت کے اندر حاضر ہو کر جماعت سے نماز پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہے، اتنا ضعیف ہے کہ وہ مسجد میں جانے سے عاجز ہے، تو جماعت ترک کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہے، وہ اکیلا نماز گھر کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اندھا، اگرچہ اندھے کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو اسے ہاتھ پکڑ کر مسجد پہنچا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس عذر ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو معذور رکھا ہے کہ یہ گھر پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سخت بارش، اگر سخت بارشیں ہو رہی ہوں، نقصان کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں بھی جماعت کی حاضری معاف ہو جاتی ہے۔ سخت سردی، سخت تاریکی، سخت اندھیرا اور مال یا کھانے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، اس صورت کے اندر بھی جماعت کی حاضری معاف ہے۔ اسی طرح قرض خواہ کا خوف ہے، یہ تنگ دست ہے، یعنی ایک زمانہ تھا کہ اس نے کسی سے قرض لیا تھا اور اب دینا مشکل ہو گیا ہے، اب اگر یہ باہر نکلے گا جماعت کی حاضری کے لیے تو وہ پریشان کرے گا، وہ اٹھا کر اس کو قید میں ڈلوا دے گا، تو یہ بھی عذر ہے جماعت کے ساقط ہونے کا۔ اب یہ شخص گھر کے اندر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، قرض کے حوالے سے یہ ذہن ہمارا بننا چاہیے کہ بلا سخت ضرورت کے کسی سے بھی قرض نہ لیا جائے۔ اگر ضرورت پڑ جائے لے لیا تو جلد سے جلد لوٹانے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنی تاخیر ہوتی جاتی ہے اتنا ہی پھر لوٹانا بھی دشوار ہوتا ہے، لوٹانا مشکل ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں کہ ان کے پاس مال موجود ہوتا ہے لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، وقت پر قرضہ ادا نہیں کرتے، حالانکہ ایسا کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ لہذا قرض کے حوالے سے جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی ہمیں اس سے خلاصی حاصل کر لینی چاہیے۔ جماعت کے آزار کے متعلق آگے علماء فرماتے ہیں کہ ظالم کا خوف ہو، گھر سے باہر نکلے گا تو ظالم کے ظلم کا شکار ہو جائے گا، اس صورت میں بھی وہ اپنے گھر ہی پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح پاخانہ اور پیشاب کی سخت حاجت ہے تو پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو لے، اچھی طرح فارغ ہو لے، اس کے بعد وہ نماز میں حاضر ہو۔ اور ریاح کی سخت حاجت ہو، یعنی کسی کو گیس ہو گئی ہے اور اس صورت کے اندر اگر وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے گا تو خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہو پائے گا، توجہ حاصل نہیں ہو پائے گی، توجہ اس کی بڑھ جائے گی اور دھیان اس کا مکمل طور پر نماز میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی حاجت کو پورا کر لے، اس کے بعد نماز کے اندر حاضر ہو۔ اگرچہ جماعت نکل جائے لیکن پہلے ان چیزوں سے خلاصی حاصل کر لے۔ اگر سخت پیشاب کی حاجت ہے، پاخانہ کی حاجت ہے یا ہوا خارج ہو رہی ہے، ان تینوں صورتوں کے اندر پہلے اپنی حاجت کو مکمل کرے، اس کے بعد نماز ادا کر لے۔ اسی طرح کھانا حاضر ہے اور نفس کو خواہش بھی ہے، یہ عام طور پر اس شخص کے لیے ہے جو صبح سے بھوکا ہو، اس نے کھانا کھایا نہیں اور اس کو سخت کھانے کی حاجت ہے، بار بار کھانے کا خیال ہے اور جماعت قائم ہو گئی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی حاجت کو پورا کر لے، کھانا کھا لے، اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ اگلا عذر یہ ہے کہ قافلہ چلے جانے کا اندیشہ ہو، یعنی یہ سفر میں ہے اور جو ساتھی ہیں قافلے والے وہ نکل جائیں گے، اگر یہ جماعت کے اندر شامل ہوگا تو پھر اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ یہ اکیلا نماز پڑھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جائے
تاکہ قافلہ چلے جانے کی وجہ سے اس کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ اور اگلا عذر یہ ہے کہ مریض کی تیمارداری، کہ اگر جماعت کے لیے جائے گا تو مریض کو تکلیف ہوگی، گھر کے اندر صرف یہ اکیلا ہے، والدہ بیمار ہے، والد صاحب بیمار ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے دیکھ بھال کرنے والا، اور اگر یہ چلا جائے گا جماعت کی حاضری کے لیے تو مریض کو سخت تکلیف ہوگی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر عام طور پر ایمرجنسی وارڈ کے اندر ایک شخص کو رکھا جاتا ہے مریض کے پاس، اب یہ مریض کے پاس اگر نہیں رہے گا تو دوسرا کوئی بھی شخص یہاں پر نہیں آ پائے گا، دوسرا کوئی شخص اویلیبل نہیں ہے جو مریض کے پاس بیٹھ سکے۔ لہذا اب اگرچہ جماعت کا وقت ہو چکا ہو لیکن پھر بھی شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ یہ تنہا نماز ادا کر لے اور جماعت میں شامل نہ ہو، کیونکہ اگر یہ جماعت میں شامل ہوگا مریض کو دقت ہوگی، اس کی پریشانی بڑھ جائے گی، اس کی گھبراہٹ بڑھ جائے گی۔ تو یہ سب ترک جماعت کے لیے عذر ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کریں۔ اگر کوئی عذر ہے تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو بغیر عذر شرعی کے ہم جماعت کو ترک نہ کریں۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور انہیں متنفر یعنی خود سے دور نہ کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جناب ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس بارے میں ہم کوئی شرعی حکم دریافت نہیں کرتے۔ کیوں دریافت نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر شرعی حکم دریافت کریں گے تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا یہ کام صحیح ہے تو ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ دین بہت آسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور وہ اپنے اس بات کے اندر بطور دلیل اس حدیث مبارکہ کو پیش کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور انہیں متنفر نہ کرو۔ تو ناظرین کرام، حدیث پاک کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ فرائض کے اندر، واجبات کے اندر لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ جس کا جو دل چاہے وہ کرنے لگ جائے اور اپنی سہولت کے مطابق وہ فرائض کو، واجبات کو ترک کرنے کی جرات کرے، کیونکہ دین کے اندر کتنی سختی ہے، کتنی نرمی ہے، سب سے زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے فقہاء کرام اس بات کو جانتے ہیں۔ اب اگر ایمانی نظر سے دیکھا جائے تو اس فرمان کی دوسری جانب سینکڑوں وہ احادیث بھی ہیں جن احادیث کے اندر خود رحمت فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثیر احکامات کو، عبادات کو اپنی امت پر لازم قرار دیا ہے، اور کئی ساری چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعیدات بھی بیان کی ہیں کہ اگر کوئی یہ کام نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ سزا دے گا، جو کوئی اس عمل کو ترک کر دے اس کے لیے فلاں وعید ہے۔ تو حدیث کی یہ مراد سمجھنا کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، اور اس سے یہ سمجھنا کہ فرائض و واجبات کے اندر من مرضی کی جائے، تو ایسی سوچ یقیناً خلاف دین ہے اور خلاف منشاء ربانی ہے۔ حدیث پاک میں آسانی پیدا کرنے اور تنگی سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ اگر دین اسلام کسی معاملے کے اندر رخصت دے رہا ہے، جیسے ہم نے سماعت کیا کہ جماعت کے حوالے سے ہمیں ہمارا دین کتنی رخصت دیتا ہے اور جماعت کے حوالے سے لوگوں کے احوال کا کس قدر خیال کیا گیا ہے، تو اگر دین کسی معاملے میں ہمیں رخصت دیتا ہے، کرنے نہ کرنے کا اختیار دیتا ہے، تو ایسے معاملات کے اندر سختی نہ کی جائے بلکہ موقع محل دیکھ کر مناسب انداز کے اندر حکم شرع بیان کیا جائے۔ مثال کے طور پر اشراق و چاشت کی نماز ہے اور دیگر نوافل ہیں، یہ فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لہذا لوگوں کو اس طرح کے احکام کا سختی سے پابند بنانے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ وہ دین سے دور ہو جائیں گے۔
ہاں نوافل کی محبت پیدا کرنے کے لیے فضائل کو بیان کیا جائے، ترغیب دلائی جائے، نوافل کی رغبت دلائی جائے، تاکہ آہستہ آہستہ نوافل بھی پڑھنے لگیں، کیونکہ بلا شبہ نوافل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مرض کی حالت میں اور مریض کی صورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا دین اسلام نماز کے اندر، روزہ کے اندر اور دیگر کئی معاملات کے اندر ہمیں رخصت فراہم کرتا ہے، جس کی تفصیل قرآن و حدیث کے اندر ہے، کتب فقہ کے اندر موجود ہے۔ تو ہم اپنی مرضی سے کوئی آسانی کو تلاش نہ کریں، بلکہ ہمیں جو دین نے ہمیں حکم دیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہمیں ملتے ہیں اور ہمارے فقہائے کرام نے ہمیں جو احکامات بیان کیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات پر عمل کریں اور انہی احکام کی بنا پر اپنی نماز کو ادا کریں، ان احکام کی روشنی میں اپنی نماز کو ادا کریں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا سکیں اور ہم اپنی نماز کو صحیح طریقے پر ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تم اس سے رک جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں احکام دیے ہیں، ہمارے پاس مسائل موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کے مطابق، شریعت کی روشنی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے، ہمیں عبادت کی حلاوت نصیب فرمائے، عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرمائے اور شریعت کی پابندی کا ہمیں جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آئے